یہی توقع تھی کہ مجھے جنت ملے گی. ایسے ملے گی؟ نامہ اعمال محفوظ کیسے ہوں گے جس کو الٹے ہاتھ میں اس کو بھی قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ کیا کہے یا لیتنی لم اوت کتابیا. جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا الٹے ہاتھ میں ملے گا چیختا ہوا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا. اے کاش کہ مجھے میری کتاب نہ ملی ہوتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اے کاش میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. اے کاش کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا. مرنا ہی میری زندگی کو ختم کر دیتا. موت مجھے تباہ کر دیتی. موت کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. حلق عنی مالیہ. کیا کہے گا ما اغنی عنی مالیہ. مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جس کو میں جمع کر کے گاڑ کے رکھا کرتا تھا. میرے مال میرا کام نہ آیا. وہ کیا کہیں گے؟ یہ کاغذ پہ کیا کہیں گے؟ جس مال کو میں سیب کے رکھا کرتا تھا وہ مال میرے کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ. میرا چاہو جلال میرا روب و دبدبا بھی کام نہ آیا. میرا عہدہ بھی کام نہ آیا. میری ڈگری بھی کام نہ آئی. میری اونچی پوسٹ بھی کام نہ آئی. میرا MP بننا کام نہ آیا. میرا MLA بننا کام نہ آیا. میرا خلیفہ بننا کام نہ آیا. میرا پرائم منسٹر کی کرسی پر ہونا کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ. مجھے ہلاک کر دیا. میرے عہدے میں یعنی میرا عہدہ میرے کوئی کام نہ آیا. جس منصب پر میں فائز تھا وہ منصب میرے کام نہ آیا. ہلاک ہو گیا. میں برباد ہو گیا. بڑی بڑی اونچی پوسٹ اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی. جس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی کہے گا. کھولے گا پڑھے گا کہے گا اے اللہ یہ کون سی کتاب تو نے میرے ہاتھ میں پڑھوا دی. اس نے تو ایک ایک سیکنڈ کی برائیوں کو بھی نوٹ کر دیا. ایک بھی چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی باقی نہ چھوڑا. سب کو لکھ لیا. قرآن کتنا ڈرا رہا ہے. سوامی جی نیٹر ہو کے کیا کہتے ہیں وہاں صاحب ایک ایک سیکنڈ کی بات اللہ کیسے لکھ لے گا. ایک ایک لمحے کی بات کیسے نوٹ ہوگی. اس کے پاس کیسے محفوظ ہوگی. نہیں مانتا میں. کوئی آدمی کہے مولوی صاحب 3 سال پہلے آپ نندی کٹکور میں آئے تھے. آپ نے یہ بات کہی کہ غلط نہیں بولنا چاہیے. میں کہتا ہوں ہٹ کچھ نہیں بولا تھا. جو تو کہہ رہا ہو غلط ہے. نہیں میں نے ایسا نہیں بولا. ارے کیسے کہہ رہے ہو. آپ کی تقریر ریکارڈ ہے. کیسے ریکارڈ ہے کہو تو سنا دوں. 3 سال 10 سال 15 سال میرے مرنے کے بعد بھی آپ میری آواز کو محفوظ کیے ہوئے ہو. اور بولو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان کے کتنے بڑے عالم تھے. آج بھی ان کی کیسٹیں سنی جا رہی ہیں. آج بھی ان کی تقریر ریکارڈ ہے. جب سائنس نے ایک مشین اللہ نے سائنسدانوں کو عقل دی اور اس نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے وہ مشین بنائی کہ ایک انسان کی آواز کو 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 100 سال آرام سے وہ قید کر سکتا ہے. بھائی آج تک ریکارڈ کر لی 10 سال تک چلی. آپ مر گئے. آواز پھنسنے لگی. آپ نے دوسری کیسٹ میں ڈب کر لیا. دوسری کو تیسری میں کر لیا. ایسے کرتے کرتے آپ 100 سال بھی اس کی حفاظت کر سکتے ہو. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں یہ ٹیپ ریکارڈ کی شروعات ہو رہی تھی دھیرے دھیرے. ان کی بھی چند کیسٹیں دلی کے اندر موجود ہیں. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی چند کیسٹیں دلی کے اندر مرکز میں آج بھی موجود ہیں. بتائیے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سن 1948 کے اندر وفات پائے. ان کا انتقال ہوا اور 1948 سے اب تک ان کی آواز ریکارڈ ہے. جب ایک انسان کی آواز کو 50 سال 100 سال کے لیے ریکارڈ کر سکتا ہے تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشین نہیں ہوگی کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کے ریکارڈ کو تیار کر لے. آپ کہو گے ساری دنیا کے لوگوں کا ریکارڈ. آپ ویڈیو کیسٹ بنا رہے ہو. آپ نے اس ویڈیو میں یہاں جتنے لوگ ہیں سب کو ریکارڈ کر لیا. سب کو بند کر لیا یا نہیں. ارے اتنا ہی نہیں آپ نے جو اس وقت کان کھجا رہا ہے اس طریقے سے سر اور آپ کا کیمرہ وہاں گھوم گیا تو آپ نے اس کے سر کے کھجانے کی ایکٹنگ کو بھی
خود ہے یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین ایک ایک انسان کی ایکٹنگ تو اس کی خبروں کو قیامت کے دن بیان کر کے پیش کرے گی۔ یہ صاحب سائنس، تم چیزیں بناؤ ویڈیو، ایمان ہمارے مضبوط ہوں گے۔ یا اللہ یہ مولوی دوسرے ہی سٹائل کا ہے، عجیب معاملہ ہے اس کا۔ کہنے لگے مولوی صاحب بڑی مخالفت تھی، میں نے کہا یہ سب مجھ سے مت کہا کر، بڑی مشکل سے جلسہ ہوا، میں نے کہا یہ سب نہ کہا کر۔ ایک نے کہا دلی تکلیف ہوتی ہے، آپ بھی تو حق بات بولتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو خوفزدہ نہیں ہوتا ہوں، تم کیوں ہوتے ہو؟ بولا حق کو کیوں رکواتے ہیں؟ میں نے کہا تو کیا کبھی جھوٹ کو بھی رکوایا گیا ہے؟ تاریخ بتاؤ کبھی جھوٹ کو بھی رکوایا گیا ہے؟ آج کوئی فلمی ہیرو آ جائے، کوئی جائے گا اس کے خلاف رپورٹ کرنے؟ بتا دو کوئی جائے گا؟ جبکہ جانتا ہے یہ غلط ہے، جانتا ہے یہ صرف نوٹنکی ہے، اور فلمی دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں کہ سب جو پہاڑوں سے کود رہے ہو، یہ کر رہے وہ کر رہے، یہ کمینے جو آج پہاڑوں سے کودتے ہوئے اور گاڑیوں کو اڑاتے ہوئے جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں، ان سب کو کشمیر کی وادی میں بھیج کے دکھا دو، ان کی بہادری کا پتہ چل جائے گا کتنے بڑے یہ بہادر ہیں۔ ذرا غور کیجیے آپ، ان جو اپنے آپ کو ہیرو کہلاتے ہیں، جن کو آپ اپنا فین کہتے ہیں، ان کو ذرا کشمیر کی وادی میں بھیج دو۔ آج کوئی فلم کشمیر میں نہیں بنائیں گے، کیوں؟ ڈر ہے کہیں داؤد ابراہیم کے آدمی نہ مار دیں، ڈر ہے کہ کہیں القاعدہ نہ موجود ہو، لشکر طیبہ نہ ہو۔ ہونا بھی چاہیے ڈر، انسان کو اپنی جان کا احتیاط برتنا بھی چاہیے، اپنے آپ کو لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں جان بوجھ کے نہ ڈالو، نہیں ڈالنا۔ لیکن اتنا جھوٹ، آج کسی نے اس کا انکار کیا؟ جھوٹ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ بتائیے کسی جھوٹ کے خلاف پروپیگنڈا ہوا؟ نہیں ہوا۔ ایک آدمی پہاڑ سے کودا، کبھی آپ نے کہا اس کو نکالو یہ جھوٹ ہے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ سن لو، جو جتنا ہی حق ہوگا اس کو اتنا ہی رکوایا جائے گا۔ یہ آپ کیا ہیں؟ اور جو جتنا زیادہ حق بولنے والا ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ رکوانے کے لیے لوگ پریشر بھی ڈالیں گے۔ یہ ایک مسلم اصول ہے۔ حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے اتنا نہیں روکا، ابو بکر کو اتنا نہیں روکا جتنا جناب محمد رسول اللہ کو روکا، کیونکہ نبی سے زیادہ سب سے حق بولنے والا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ نبی سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ پہلی دعوت پیش کی، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا تانا سننا پڑا خود اپنے چچا کا، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، برباد ہو جا تو، کیا اسی لیے تم نے جمع کیا ہم سب کو پہاڑ کے نیچے؟ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت کھلے عام، پہلا موقع، سب کو جمع کیا، کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ سب سے پہلا تانا کس نے مارا؟ سگے چچا نے کہا تم تو غیر ہو کر میری مخالفت کر رہے ہو، ہمارے تو گھر سے مخالفت ہونی چاہیے تھی، گھر سے۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرا باپ بھی اہل حدیث تھے، میرے دادا بھی اہل حدیث تھے، میری مخالفت گھر سے ہوتی تو شاید میں کچھ اور چمکتا، شاید میری کچھ اور بات ہوتی، شاید میری تقریروں میں کچھ اور انقلاب آتا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے گھر سے مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے ابھی میں اتنا نہیں منجھا ہوں جتنا تم سوچ رہے ہو کہ مولانا کی بڑی مخالفت ہوتی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ میری مخالفت میرے گھر سے، میرے خاندان سے ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں آنکھ کھولی تو اہل حدیث گھرانہ، رشتہ داروں کو دیکھا تو اہل حدیث گھرانہ، سارا کا سارا اہل حدیث، گھر سے مخالفت کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہم تو گھر سے مخالفت کے موڈ میں تھے، آندھرا میں ہو رہی ہے تو کیا، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اس میں مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کا بھی قصور ہے، کچھ آپ کا بھی قصور ہے، اور وہ قصور یہ ہے کہ مل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کوئی کام آپ نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے جلسہ رکھا تھا تو آپ کو پوری تنظیم، پوری جماعت، پورے جمعیت کو بٹھانا چاہیے تھا اور ان سے رائے کرتے، ان سے مشورہ کرتے۔ ہاں اس موقع پر کوئی اگر یہ کہتا کہ مولانا جرجی صاحب ایسا بولتے ہیں ان کو نہیں بلائیں گے، تو آپ یہ کہتے ان سے مولانا جرجی صاحب کو ٹاپک دے دیجئے، موضوع دے دیجئے، آپ جو نہیں بلوانا چاہتے آپ ان کو کہہ دیجئے یہ سب باتیں نہیں بولیں گے۔ میرے بھائیوں یہاں کے ماحول سے آپ واقف ہیں، آپ مجھے جو موضوع دیں گے وہ میں بولوں گا، کیونکہ یہاں کے حالات سے میں واقف نہیں۔ جتنی جگہ پر میں نے نیتا لوگوں کے بارے میں بولا ہے مجھ سے کہا گیا ہے، اس لیے میں نے بولا ہے، ورنہ میں جان بوجھ کر کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا ہوں، اور آج تک کوئی مصیبت کسی کے اوپر پڑی نہیں ہے۔ آپ نے یہاں مجھ سے کہہ دیا ہے کہ یہاں معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، یہاں دردناک موضوع ہونا چاہیے، میں نے سنسکرت چھوڑ دی، میں نے رامائن چھوڑ دی، میں نے آج قیامت کا موضوع لے لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مل کر
اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ملنساری کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ میرے بھائیوں میں لیلا مجنون کی کہانی سنانے نہیں آیا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ اگر امیر ہیں، آپ اگر سیکریٹری ہیں، آپ کو قوم نے اسی لیے امیر بنایا تاکہ آپ دین کا کام کریں۔ میں عالم ہوں تو مجھے بھی اللہ نے اسی لیے عالم بنایا ہے کہ میں بلغوا عنی ولو آیا، قرآن کی ایک آیت معلوم ہے تو اس کو بھی دوسروں تک پہنچا دوں۔ جب میرا اور آپ کا دونوں کا مقصد ایک ہے، آپ کو جماعت کا کام کرنا ہے اور مجھے جماعت کے تحت دین کی دعوت اور تبلیغ کرنا ہے، تو جب ہم دونوں ایک ہیں تو آؤ اس کو ہم مل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس کام کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بھی جو پروگرام کریں جمعیت سے اور جماعت سے مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ اصلاحی پروگرام رکھیں۔ لوگ تھک چکے ہیں، 1400 سال سے شرک اور بدعت کے موضوع کو سنتے سنتے لوگ اکتا گئے ہیں۔ جو مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، نہیں تو آپ نہ سمجھائیے، آپ سن لیجئے، جو سعودیہ جائے گا بدل کے آئے گا، جو بھی حج کر کے آئے گا کنورٹ ہو کے آئے گا۔ اللہ نے وہ مرکز خود ہی بنا دیا ہے۔ ایسا حج کرنے گیا، وہاں بیچارے نے نماز پڑھی، وَلَا ضَالِّينَ آمین، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا۔ اس مسجد میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، یہ مسجد نبی ہے، یہاں اتنی زور سے آمین بولی جاتی ہے۔ جس نبی کی مسجد میں جہاں سے اسلام پھیلا یہاں سے آمین بولی جاتی ہے تو ہم اپنی مسجد میں کیوں نہ بولیں؟ میرے بھائیوں، وہاں سے آتا ہے تو کنورٹ ہو کے آتا ہے، بدل کے آتا ہے، نہیں بدلتا ہے تو کم سے کم اپنے ذہن کو اہل حدیثوں کے حق میں اچھا ضرور کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے ان کو زیادہ رگڑنے کی اور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ قرآن کی آیتیں بہت ہیں، حدیثیں بہت ہیں، تقلید کے خلاف بھی ہیں۔ چاروں اماموں کا کوئی ثبوت اس لیے بھی ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی کسی بھی آیت سے اور حدیث کی کسی بھی کتاب سے آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرو۔ پورا قرآن پڑھیے، چاروں 6 حدیثیں پڑھ ڈالیے، سیاستہ پڑھ ڈالیے، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں اتنا کہوں گا کہ تقلید کا ثبوت اتنا مشکل ہے قرآن و حدیث سے دینا جیسے اس پتھر کو کھود کر یہاں سے تیل اور پیٹرول کے کنویں نکالنا ہے۔ جتنا یہ مشکل ہے اتنا ہی تقلید کا ثبوت دینا مشکل ہے۔ جتنا بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ بکری کے تھن میں دوبارہ واپس کرنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی مشکل چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کا ثبوت دینا قرآن و حدیث سے اتنا ہی مشکل ہے۔ آپ پڑھے کہاں ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ اتنی سی بات کہہ کر آگے نکلتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا میں بات کیا کر رہا تھا۔ میری بات پہنچی تھی سوامی جی کی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ نیکیاں اور برائیاں تو یہ جو ہے کیسے ریکارڈ ہوں گی؟ آج ٹیپ ریکارڈ میں ہماری کیسٹ ریکارڈ ہے، آج ویڈیو میں ہماری سی ڈی ریکارڈ ہے، ہماری سی ڈی پلیئر میں ہماری سی ڈی کیسٹ ریکارڈ ہے۔ اس کو آپ 10 سال کے بعد بھی سنیں گے تو آپ ویسے ہی دیکھ لیں گے جیسے آج ہم بولتے ہوئے ہمارے کہاں ہاتھ اٹھ رہے، کہاں ہمارے ہونٹ ہل رہے، یہ بھی ریکارڈ ہے آج اور ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور سنیے، دیکھیے وہاں اپنا کام ہو رہا ہے، آپ ذرا اپنا کام کیجئے، سنیے وہاں تو یہ حالت ہوگی، اللہ ان پیروں میں مہر لگا دے گا، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی۔ کیا ہے؟ لے لیجیے ہاں لے لیجیے مطلب وہ ٹھیک ہے، ہم نے رکھ دیا اس کو، ابھی کھائیں گے، روزہ کاٹ دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، 3 ڈنڈا لے۔ ہاں تو میرے بھائیوں، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، قیامت کے دن یہ جو ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، زبان میں بھی مہر لگا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ یہ اعضاء سے کہے گا ہاتھ پیروں سے بولو، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ ساری چیزیں بولیں گی، اور انسان کہے گا اس طریقے سے دیکھ کر، ارے کم بختو، میں نے تمہیں کو تو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، اور تم کہہ رہے فلاں جگہ اٹھا، یہ فلاں جگہ اٹھا، یہ انسان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا سائنس سے ملتی جلتی ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پڑھتا ہوں، ایک سورت پوری اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پورے زور و شور کے ساتھ شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ زمین میں بھوکمپ آئے گا، دیکھنا کیسے آ رہا بھوکمپ،
یہ گجرات والا بھوکمپ نہیں ہے، ذرا دیکھیے گا یہ بھوکمپ کیسے آ رہا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے بوجھوں کو باہر نکال دے گی۔ بوجھ کئی قسم کے ہیں زمین کے اندر، ایک تو خود انسان اس قبر کے اندر دفن ہے، وہ انسان قبروں سے نکلیں گے وہ بوجھ، سونا اور چاندی کا خزانہ جو زمین کے اندر موجود ہے وہ نکلے گا۔ اس وقت انسان اتنا امیر ہوگا کہ سونا زمین پہ پڑا ہوگا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، چاندی زمین پر پڑی ہوگی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ لوگ مدرسے کی طرف زکات لے لے کے دوڑیں گے، لیکن مدرسے زکات لینے والے نہیں ملیں گے، خود ان کے پاس اتنا ہوگا۔ وقال الانسان ما، زمین سے مردے سونے چاندی نکلیں گے، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو رہا ہے؟ وقال الانسان ما، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ لأن ربك أوحى لها، یہ سب کچھ تیرے رب کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ذرا دیکھیے گا سائنس، یومئذ یصدر، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، اس دن زمین اپنے اندر کے اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے سارے کرتوتوں کو بیان کر دے گی۔ اے اللہ میرے اوپر فلاں آدمی نے مسجد بنائی تھی، اچھا کام کیا تھا، اور فلاں آدمی نے دارو کا اڈا بنایا تھا، فلاں آدمی نے ویڈیو ہال بنایا تھا، فلاں آدمی نے غلط چیز زنا کا اڈا اور تباہی کا چکلا بنایا تھا۔ اے اللہ فلاں آدمی نے یہ کیا، زمین بیان کرے گی۔ سوامی جی کو اس پر بھی اعتراض ہے، کیا ہے کہ یہ زمین بے جان ہے، بولے گی کیسے؟ کبھی بے جان چیز بولتی ہوئی ہے، یہ بوتل ہے بے جان ہے کبھی بولے گی، یہ گلاس بے جان ہے کبھی بولتا ہے۔ اب کسی کو نہ سنائی دے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ زمین کو ذرا آپ گلاس کو زمین پہ ماریے، آواز ہوگی ٹوٹنے کی، کانچ کی، یہ گلاس ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، پھینک کے دیکھیے ٹن سی آواز آئے گی۔ یہ بھی تو بے جان ہے، مائک ہمارے سامنے دیکھیے بول رہا ہے نا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بے جان چیز نہیں بول رہی؟ اس میں جان تو نہیں ہے لیکن یہ کیسے بول رہا؟ سوامی جی کو یہ موجودہ چیزیں نہیں دکھائی، پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ زمین بے جان ہے، نہیں بولے گی، قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہاں تک لکھا قرآن جھوٹا نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ آگے دیکھیے، ابھی بتاتا ہوں کہ بے جان چیز کیسے بولے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن انسانوں کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ یومئذ یصدر الناس، یصدر یرجعو کے معنی اس دن لوگ لوٹیں گے اشتاتا، متفرق ہو کر، فرقے فرقے ٹولی ٹولی میں بٹے ہوں گے، لوٹیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال نامے دیکھ لیں، اعمال نامے کھول دی جائیں گے، لو دیکھو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی دکھا دیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر یعنی چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر تم نے کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامے اعمال میں دیکھ لو گے۔ ریکارڈ معلوم ہے، اتنا سا بھی کچھ کیا ہوگا اچھا کام تو وہ بھی محفوظ ہوگا، اتنا برا کام کیا ہوگا تو وہ بھی ریکارڈ ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اس کچھ میں بتا چکا ہوں میڈیکل آج کی سائنس سے۔ اب آئیے ذرا میں بتاؤں بے جان چیز بولے گی کیسے۔ اس کے بعد میں ایک حدیث سناؤں گا آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے اور آج کی سائنس اس پر بڑی اچھی طریقے سے سجدہ کر رہی ہے، ذرا سنیے گا اللہ یہ بے جان چیز کیسے بولے گی۔ ریڈیو کیا ہے؟ ریڈیو کیا ہے؟ پلاسٹک، لوہا، چمبک، کوئی جاندار تو نہیں، آدمی تو نہیں گھسا اس کے اندر، لیکن آج یہ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ ریڈیو بے جان ہے لیکن بول رہا ہے۔ اللہ نے اس زمین سے ہی لوہا پیدا کیا، اس زمین سے ہی پلاسٹک پیدا کی، اس زمین سے ہی چمبک پیدا کیا، اس زمین سے ہی اللہ نے ریڈیو میں لگے ہوئے سارے اوزار پیدا کیے۔ تو جس زمین سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی وہ تو بول رہی ہے، اور جو ان چیزوں کو پیدا کرے گی وہ نہیں بولے گی۔ ٹیلی ویژن کیسی بے جان ہے؟ ارے ٹیلی ویژن میں آنے والی میری تصویر بھی تو بے جان ہے، لیکن بے جان تصویر بھی ہونٹ ہلاتی ہوئی نظر آئے گی، ہاتھ ہلاتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے جان چیز کو آپ نے بولنے پر مجبور کر دیا اللہ کی دی ہوئی عقل سے، تو کیا اللہ زمین کو بولنے پر مجبور نہیں کرے گا؟ کیا اللہ کے پاس یہ قدرت نہیں ہے؟ زمین بھی بولے گی،
ریکارڈ کر رہی ہے سب. آج جو تقریر ہو رہی ہے اس کو بھی یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے. قیامت کے دن بولے گی یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں بچ کے نہیں بھاگو گے, بچ کے نہیں نکل سکو گے. کہیں بھی جا کر دیکھو نہیں نکل سکتے ہو تم بچ کر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, ہائے سارے لوگوں, ساری انسانیت, مانو گڑ مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس, اے ساری جگت کے مانو گڑ, اتقوا ربکم, اپنے پرورش کرنے والے سے ڈرو, اپنے مولا سے ڈرو, اپنے پالنہار سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا, یہ بھوکمپ بڑا سخت ہوگا. کیسا یہ بھوکمپ ہوگا قیامت کے دن کا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے, اس دن تم دیکھو گے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ بیٹھے گی, اور ہر حاملہ جانور, ہر دودھ پلانے والا جانور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گا, عورت بھی چھوڑ دے گی. اور ہر حاملہ جانور کو, عورت کو, سب کو, اور حاملہ کو تم دیکھو گے مارے خوف کے, مارے دہشت کے, قیامت کے زلزلے کے خوف سے تم ان کو دیکھو گے کہ ان کا حمل زمین کے اوپر گر جائے گا. وَتَضَعُ ذَاتَ حَمْلٍ حَمَلَهَا, ان کا حمل زمین پر ضائع ہو جائے گا, گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, لوگ نشے میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, حالانکہ نشے کا جام نہیں پیا ہوگا, شراب نہیں اتاری ہوگی انہوں نے, پھر بھی نشے میں ہوں گے. کیوں؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, تیرے رب کا, اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا اس کی سختی کی وجہ سے. ذرا غور کرنا اس میں ایک چیز کیا کہی گئی. تم دیکھو گے اس دن ہر حاملہ کو کہ وہ اپنے حمل کو گرا دے گا, اور ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. بھوپال کے اندر آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے گیس کانڈ ہوا تھا. سوچا آپ نے؟ بھوپال کے اندر 10-15-12 سال پہلے گیس کانڈ ہوا تھا. گیس چھوٹ گئی تھی وہاں, لوگ بھاگے. گیس کی حالت یہ تھی کہ لوگ رات میں اپنے منہ پر کپڑا لاد کے ڈھک کے بھاگے. شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگا, بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگا, باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگا, بیٹا باپ کو چھوڑ کے بھاگا, ماں بیٹی کو چھوڑ کے بھاگی, بیٹی ماں کو چھوڑ کے بھاگی, بھائی بہن کو چھوڑ کے بھاگا, بہن بھائی کو چھوڑ کے بھاگا. 15 سال پہلے, آج بھی نظارہ دیکھو, پوچھو وہاں سے. میرا بھوپال میں پروگرام ہوا تھا, لوگ مجھے وہ گیس کی جگہ دکھانے گئے تھے. وہاں کے نوجوان لڑکے, انہوں نے بتایا تھا کہ آج بھی وہاں کے لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ مل رہا ہے جو اس گیس کانڈ کے شکار ہوئے تھے. بتاتے ہیں کہ جو لوگ لحاف سے منہ ڈھک کر سو رہے تھے وہ بچ گئے, جن کا لحاف سے منہ کھلا ہوا تھا وہ بچے بھی مر گئے, وہ عورتیں بھی مر گئی, وہ آدمی بھی مر گئے, اور جن کو بھاگنے کا موقع ملا وہ بھاگے. باپ بیٹے کو چھوڑ کر, بیٹا باپ کو چھوڑ کے, ماں بیٹی کو, بیٹی ماں کو, بھائی بہن کو, بہن بھائی کو, اس طریقے سے لوگ بھاگے. یہ ایک چھوٹی سی قیامت کا حال تھا, ایک چھوٹی سی گیس کا حال تھا. جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس گیس کا عالم کیا ہوگا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور سوچئے کہ انسان کی حالت اس موقع پر کیا ہوگی. ہر حاملہ عورت کے حمل گر جائیں گے, حاملہ جانوروں کے حمل گریں گے, دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی, بھول جائے گی. کل مرضعۃ عما ارضعت, بھول جائے گی اس کو. دودھ پلانے والا جانور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گا, عورت بچے کو. یہ حالت ہوگی قیامت. میرے پیارے بھائیوں, آئیے ذرا اس حدیث کو دیکھیں ہم, اور قرآن کی اس آیت سے ذرا تیزی کریں ہم. قرآن نے کیا کہا, کتنی بڑی سائنس. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورہ یاسین میں. یہ تم جو دیکھ رہے ہو سورج, چاند, لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا, اور چاند کبھی سورج کو نہیں. سورج اپنے دائرے میں تیر رہا ہے اور چاند اپنے دائرے میں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے, سائنس کو
اس کو سمجھانے کے لیے مجھے کافی ٹائم چاہیے کہ زمین چل رہی ہے یا یہ سورج اور چاند۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے، لیکن سائنسدانوں سے میں اتنا ضرور کہوں گا، آج سے 40 سال پہلے یہ یورپین فلاسفر، یہ پرانے سائنسداں سورج اور چاند کے ٹھہرنے کے قائل تھے، اور زمین سورج اور چاند کے چلنے کے قائل تھے، اور زمین کے ٹھہرنے کے قائل تھے۔ اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین چل رہی ہے، سورج اور چاند اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ کل کہتے تھے کچھ، آج اس کا الٹا ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری یہ غلطی بھی سامنے آ جائے اور کل تم کچھ اور کہنے لگو۔ میں مشورہ دیتا ہوں آئے سائنٹیفک لوگوں، پہلے تم کم سے کم اپنا نظریہ ایک جگہ جماؤ تو صحیح، پہلے تم فیصلہ تو کرو، اس کے بعد قرآن سے دلیلیں ہم دینا شروع کر دیں گے۔ تم پہلے ہمیں صحیح یہ تو بتلاؤ کہ زمین چل رہی ہے یا آسمان، تم ایک عقیدے پر جم تو جاؤ اور اس کے بعد میں پھر ہم دلیلیں دینا شروع کر دیں گے۔ تم پہلے کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے ہو، تم پہلے ایک عقیدے پر جمو تو صحیح۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ نے کیا کہا، میں اپنے آدمیوں کو بھیجا اور وہاں جھنڈا میں نے لہرا دیا، جھنڈا میرے آدمی گاڑ کے واپس آ گئے۔ جب زمین پر آئے تو لوگوں سے پوچھا کیا تم نے کیا کیا، بولے چاند پر ہم چلے گئے۔ امریکہ نے کیا کہا، ہم چاند پر چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے کیا کہا، میں نے اپنا جھنڈا وہاں گاڑ دیا ہے۔ برطانیہ کے لوگوں نے کہا، وہ لندن کے لوگوں نے یہ ابھی ریسرچ کر کے ساتھ لوگوں نے کہا ہم جا رہے ہیں چاند کے اوپر، وہ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم بھی چاند پر ہو کے آئے۔ کہا تم نے چاند پر کیا دیکھا، تم نے چاند پر کیا دیکھا؟ لندن کے لوگوں نے کہا ہم نے چاند پر دیکھا کہ وہاں ہوا نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ٹیلے پر ہوا نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے۔ امریکہ کے لوگوں سے پوچھا تم نے کیا دیکھا، بولے ہم تو آکسیجن لے کر گئے تھے اور وہاں ہوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ کہا جب ہوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو تم وہاں کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے میں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے، اور چلو میں تم کو دکھاؤں دوربین سے، یہاں سے اوزون لیئر پار کرنے کے بعد کرۂ نار سے گزرو اور میں تم کو دکھلاؤں، یہاں سے 2000 کلومیٹر دوری کے پاس چلو اور وہاں سے میں تمہیں دوربین سے دکھلاؤں کہ امریکہ کا جھنڈا چاند پر لہرا رہا ہے۔ برطانیہ کے لندن کے لوگوں نے کہا امریکہ تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے کہا کہ وہاں ہوا نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے۔ جب وہاں ہوا نہیں ہے تو تیرا جھنڈا ہوا میں لہر کیسے رہا ہے؟ جب وہاں ہوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو جھنڈا لہرا کیسے رہا؟ امریکہ خاموش۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت اب ان کی باتوں پر بھی سب کی نظر پڑ چکی ہے کہ یہ چاند پر گئے بھی ہیں یا نہیں گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان چاند پر جائے یا نہ جائے، اسلام پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ چاند کیا، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں دیا انسان ہے، میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ تم وہاں تک جاؤ تو صحیح، تمہیں ہماری قدرت کی نشانیاں ملیں گی۔ انسان چاند پر چلا جائے، سورج پہ چلا جائے، کہکشاؤں تک چلا جائے، پھر بھی وہ اللہ نے کیا کہا، ہم نے تو تمہارے تابع کر دی، جاؤ تو وہاں پر بھی میری قدرت کی نشانی دیکھو۔ اب کہنے لگا بھی چاند پہ جب تم لوگ پہنچ جاؤ گے تو نماز کیسے پڑھو گی؟ امریکہ کے لوگوں نے کہا چاند پہ یہ لوگ پہنچ جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ارے چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہو، چاند دیکھ کر عید مناتے ہو، جب چاند پر رہو گے تو روزہ اور نماز کیسے پڑھو گے، عید کیسے مناؤ گے؟ کیا ہر روز چاند کو دیکھو گے اور عید مناؤ گے؟ ہم نے کہا ارے عقل کے پٹے، یہ امریکہ تو اتنا بڑا بیوقوف ہے، پتہ نہیں اس کی بس یہی سانپ آپ اور بچھو کے منہ دیکھتے دیکھتے اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا کہ گوبر بھر گیا اس کے دماغ۔ اس سے پوچھو کہ چاند پہ تو تم بھی رہو گے اور کام کیسے کرو گے؟ جیسے تم اور کام کرو گے ویسے ہم بھی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے۔ تم بتاؤ کیا انسانوں سے تمہارے تعلقات کیسے ہوں گے؟ تم ہوا وہاں کیسے لے جاؤ گے؟ تم پانی وہاں کیسے لے جاؤ گے؟ تم آکسیجن وہاں کیسے لے جاؤ گے؟ تم کاروبار وہاں کیسے کرو گے؟ تم فیکٹریاں وہاں کیسے لگاؤ گے؟ تم جہاز وہاں کیسے اڑاؤ گے؟ جب یہ سارے کام تم وہاں کرو گے تو ہم نماز اور روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے اور پڑھ نہیں سکتے؟ کیا نہیں کرتے؟ ارے تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ کیا کریں گے؟ ہم نے تو ان علاقوں میں بھی نماز پڑھ کے دکھلائی ہے، جاؤ اسلام کے ماننے والے ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں 6 مہینے سورج نکلتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات۔
वहां के लोगों से पूछो रोजा किस तरह रख रहे हैं, वहां से पूछो मगरिब की नमाज किस तरह पढ़ते हैं जब सूरज 6 महीने डूबता ही नहीं है, वहां पूछो सूरज डूबता ही नहीं है तो रोजा किस तरह इफ्तार करते हैं। हमने तो उस जगहों पर भी रोजे रखकर दिखाए हैं, तुम हमें चांद का नमाज रोजा रखने की तरकीब कर रहे हो, कैसे करोगे? तुम पहुंचो, हमारा ईमान उधर भी जाकर मजबूत होगा। मेरे भाइयों आओ, कुरान ने क्या कहा, लशम्सु यंबगीला, चांद सूरज को नहीं पकड़ सकता। लेकिन क्या है, क्या आप लोग ठीक है, हमारा तो खैर भी मौजूद ही है, मैं तो बताता ही हूँ गैर मुस्लिम के बारे में। लेकिन मसला ये फिर ये कहते हैं लोग ऐसा कह दिया, वो हिंदू भाइयों में ये हो गया, वो हो गया, लफड़ा होता है, ये होता है, ये सारी बातें हमारे सामने जब आती हैं तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। हमसे सुबह से एक आ गया गैर मुस्लिमों के बारे में ना बोले, इसलिए छोड़ दिया, वरना हम तो एक कयामत ही में इसी को मिला देते हैं। इतना ज्यादा इसका सबूत है कयामत का वेदों में और रामायण में जिसकी कोई हद नहीं है। तो काने दज्जाल तक का जिक्र है, 7 जहन्नम के दरवाजों का जिक्र, 8 जन्नत के दरवाजों का जिक्र, बाबुल रैयान का जिक्र, रोजे का जिक्र, ईसा का जिक्र, मूसा का जिक्र, जबल तूर का जिक्र, सब मौजूद है। कौन सी चीज छुपी हुई है? बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बाकी है, वो पढ़ते जाए, अपनी किताब देखते जाए। खैर मौका मिला तो हम बात ले लेंगे इसको, जरा पहले इसको समझो। एक तरफ अल्लाह ने क्या कहा, देखिए कुरान क्या है, ला शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता, चांद सूरज को नहीं पकड़ सकता, चांद अपने दायरे में, सूरज अपने दायरे में। और सूरह क़यामा में पढ़िए, क्या सूरह क़यामा में, शायद 29वें पारे में सूरह क़यामा, सूरह क़यामा पढ़िए, जुमिया शम्सु वल कमर। सूरह क़यामा में ये बताया गया क़यामत की निशानियों में, जुमिया शम्सु वल कमर, जहां बताया गया सूरज की रोशनी छीन ली जाएगी, चांद पे नूर हो जाएगा। जुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे, दोनों मिला दिए जाएंगे। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता, चांद सूरज को नहीं पकड़ सकता, कुरान की सूरह यासीन, और उसी कुरान में अल्लाह सूरह क़यामा में क्या कह रहा है, चांद और सूरज दोनों मिल जाएंगे। आइए देखिए कैसे मिल रहे हैं, आइए जरा देखिए साइंस किस तरीके से चांद और सूरज को मिला रही है। इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज की रोशनी को हम लपेट देंगे, सूरज पे नूर हो जाएगा। वइज़न नुजूमुन कदरत, सितारे पुंज जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे। सितारे कैसे बेरौनक होंगे, बेनूर होंगे। सूरज की रोशनी कैसे खत्म होगी, चांद की रोशनी कैसे खत्म होगी। साइंस क्या कह रही है आज, सूरज के अंदर से कितनी गर्मी कम हो रही है और चांद के अंदर से कितनी रोशनी कम हो रही है रोजाना। जरा आप देखिएगा, पढ़ते जाइए। आज की साइंस कहती है 1/27 पावर। इसका मतलब क्या है, एक लिखो और एक लिखने के बाद 27 जीरो आप आगे लगाइए। ये आपने एक लिखा है और एक लिखने के बाद आप इस पर 27 जीरो आप लगा दीजिए, एक और 27 जीरो, 1 2 3 4, 1 और 27 जीरो, 28 हो गए ना, 28। अब आप गिनिए कितना हुआ, 27 पावर का यही मतलब है। ये सब पढ़ते हो साइंस, लड़के बताना पड़ रहा है कि मुल्ला मौलवी को, ये ड्यूटी भी तुम्हारी हमको निभाना पड़ रही है। जरा सोचिए 27 पावर, एक लिखने के बाद 27 जीरो आप आगे लगाइए और गिनिए क्या हुआ, खोपड़ी भी गर्म हो गई। एक लिखकर 27 जीरो आगे लगाओ, फिर गिनिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, गिनते जाइएगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, 15 हो गए, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महा 15 और 5 20। मैथमेटिक्स की गिनती खत्म, 7 जीरो बाकी है, अभी 7 जीरो बाकी है और गिनती मैथमेटिक्स की खत्म। यहां से गिनती नहीं, महाशन के बाद कोई गिनती है ही नहीं। अब सोचिए आप, इतने जीरो आ गए, इतनी गर्मी सूरज के अंदर से एक दिन में खत्म हो रही है। एक दिन में इतनी गर्मी सूरज की रोजाना कम हो रही है। और जाहिर बात है कि जमीन पर इंसान जब जिंदा रहेगा तो उसको सूरज की गर्मी चाहिए। अनाज
गेहूं, गन्ना, धान, चावल जो जमीन पर बोया जाता है उसको भी सूरज की गर्मी चाहिए। जब इतनी गर्मी रोजाना सूरज से कम हो रही है तो इतनी गर्मी जब सूरज अनाज को कम मिलेगी तो अनाज हमारा नहीं पकेगा और इंसान जिंदा नहीं रहेगा, जानवर जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए जमीन उतनी गर्मी जब देखती है सूरज में कम हो गई है तो सूरज की मकनातीसी कशिश, चुंबक की कशिश, सूरज की किरणें जमीन को उतना ही ऊपर उठा लेती है। थोड़ा सा जमीन धीरे से उतना ही ऊपर की तरफ उठ जाती है। जितनी गर्मी कम हुई उतनी गर्मी हासिल करने के लिए जमीन धीरे से ऊपर उठ जाती है। ऐसे उठ रही है। इसी उठने को हमारे साइंस क्या कह रहे हैं, चल रही है। ये जमीन उठ रही है धीरे धीरे। सूरज की गर्मी कम होती जा रही है और जमीन धीरे धीरे उठती जा रही है। ये है चांद, ये है सूरज और ये है जमीन। देखिए ये जमीन मानिए, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज। जब सूरज से गर्मी कम हुई तो चांद सूरज की गर्मी से जलता है। चांद को भी रोशनी सूरज से मिल रही है। जब चांद इस सूरज से रोशनी कम हुई तो चांद को उतनी रोशनी की जरूरत पड़ी। ये चांद ऊपर की तरफ उठ गया और जब चांद ऊपर की तरफ उठा तो जमीन भी चांद की किरणों से, चांद की मकनातीस से, चांद के चुंबक से ऊपर की तरफ उठ गई। अब देखना, गौर कीजिएगा, जुम्मिया शख्स एक दिन आएगा, ये धीरे धीरे उड़ते उड़ते चली जाएगी। दोनों ऐसे मिलेंगे, चांद और सूरज, सूरज और चांद में एक जबरदस्त टक्कर होगी। धीरे धीरे उठेगी और जमीन जब धीरे धीरे उठेगी तो एक दिन आएगा कि इसमें और सूरज के दरमियान में 1 मील का फासला रह जाएगा। कितना? 1 मील का फासला। भाई साहब चलो भैया थोड़ा सा यहाँ ले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां बात कर लो। संस्कृत में बोलना आप बोल रहे हैं? हाँ भाई बोल रहे हैं संस्कृत यार, फिर आप लोग हमसे, फिर मौलवी हमसे चलेंगे यार। तुम आप संस्कृत सुनना चाहते हो और लोग हमको मना किए हुए सुबह से। मैंने इसीलिए कहा था आपको सुबह से हमें संस्कृत में बोलने के लिए मेरा ये जलसा रखने लगे, पूरा ये करने लगे। ये सब पहले ने बताना चाहिए था कि संस्कृत में बोलना चाहिए था। आपको सुबह से मीटिंग कमेटी किस लिए होती है, बुलाया है क्या बस? जरा सोचिए आपने औरतों के बारे में कहा था सुबह, मौजू आप दे रहे हैं, फिर आप भी बहस कर रहे हैं। जब हम खत्म करने वाले हुए तब कहने लगे संस्कृत को। ठीक है बोल रही है, आपकी बात कर रहे हैं। पहले इसको तो थोड़ा सा बता देते हैं, फिर ये जो जमीन थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसे ये धीरे से उड़ते 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 इसमें और सूरज के दरमियान में 1 मील का फासला रह जाएगा। देखिए अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है, मुस्लिम शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, तुदन शम्सु यौमल क़यामत मिनल खल्क़ी कामिक़दार मील। क़यामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा, मखलूक से 1 मील के फासले पर होगा। इसमें और जमीन में सिर्फ 1 मील का फासला होगा, 1 मील का। अल्लाह के रसूल की हदीस आज कितनी अच्छी और कितनी साबित हो गई, साइंस ने साबित कर दी। ये जमीन धीरे धीरे उठ रही है और उड़ते उड़ते इतने करीब हो जाएगी कि इसके और जमीन के दरमियान 1 मील का फासला रह जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसके और जमीन के दरमियान 1 मील का फासला। अब देखिए क्या होगा, सूरज के अंदर 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी, चांद और सूरज की टक्कर, दोनों की टक्कर से सूरज और चांद का निजाम बिगड़ा। और जब चांद का निजाम सूरज की और चांद की टक्कर से चांद और सूरज का निजाम बिगड़ा तो सूरज ऊपर की तरफ और चांद नीचे की तरफ हटा। सूरज ऊपर की तरफ और चांद नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ ऊपर जाएगा तो उससे आसमान का निजाम बिगड़ेगा, चांद नीचे की तरफ आएगा उससे जमीन का निजाम बिगड़ेगा। सूरज जब ऊपर की तरफ धक्का, चांद सूरज का धक्का लगेगा तो सूरज ऊपर की तरफ जाएगा, सितारे टूटेंगे, सितारे टूटकर चांद पे गिरेंगे, आसमान सूरज पे गिरेंगे, आसमान टूटेगा, आसमान टूटकर सूरज पे गिरेगा। और जब आसमान टूटेगा और सितारे टूटेंगे और दोनों सूरज पे गिरेंगे तो सूरज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आसमान के और सितारों के बोझ को, ये चांद पर गिरेगा। और चांद इतना भारी वजन बर्दाश्त
कोई पहाड़ इधर कोई पहाड़ इधर। जब पहाड़ इधर उधर जाएंगे तो जमीन उथल पथल होगी, और जब जमीन ऐसे होगी तो जलजला आएगा, इधर उधर पहाड़ चलेंगे। सुय्यरतिल जिबाल वल जिबाल सुय्यरत, हम पहाड़ों को चला देंगे, ये पहाड़ चलेंगे, मारुति जैसे चलती है। जब पहाड़ चलाए जाएंगे तो इस तरीके से ये उथल पथल होगी, और जब ऐसे ऐसे होगी तो जमीन पर सारा पानी समंदर का फैल जाएगा, और जब जमीन पर समंदर का पानी फैलेगा तो पानी पूरी दुनिया में फैलेगा, और सूरज उस पानी के ऊपर गिरेगा, और जब पानी पर सूरज गिरेगा तो सूरज के अंदर हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस होती है, एक गैस जलने वाली और एक गैस जलाने वाली। जब पानी में सूरज गिरेगा तो जलने वाली गैस जलेगी और जलाने वाली गैस जलाएगी, आग लगाएगी। इस तरीके से पानी में आग लग जाएगी, समंदर में आग लग जाएगी, और जब समंदर में आग लगेगी तो लोग समंदर भड़का दी जाएंगे, कुरान की आयत पर ईमान लाएंगे। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा कुरान एक साइंटिफिक बुक है, और इस कुरान को लाने वाले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये था कयामत का वो मंजर जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में लपेट दिया है, सिर्फ इन जिद्दी लड़कों की वजह से, क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो शायद ये लोग बगैर किराया देके भगा देंगे। तूने मेरी बात नहीं मानी है, मैं तुझे किराया क्यों दूं? बड़े अजीब होते हैं नौजवानों को, औकाती रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे भाइयों, मैं कहना यही चाहता हूं कि इस कयामत को जो कुरान ने बयान किया है, ये पूरी एक साइंटिफिक बुक है, और इस साइंटिफिक बुक को लाने वाले भी साइंटिफिक रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। और आप ये कहेंगे कि अल्लाह के नबी के जमाने में साइंस तो चलती नहीं थी, तो सुनिए, इतनी बड़ी मेडिकल साइंस, इज़ा वक़अ ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहदिकुम, जब तुम्हारे खाने के बर्तनों में, पीने के बर्तनों में कोई मक्खी गिर जाए तो उसको डुबो दो। क्यों? क्योंकि उसके जिस पर को मारती है उसमें जहर होता है, बीमारी होती है, और दूसरे पर को जब तुम डुबो दोगे, उसको मार डालोगे, तो दूसरे पर में शिफा होती है, शिफा उस जहर को काट देगी। 1400 साल पहले अल्ट्रासाउंड नहीं था, मक्खी के पॉइजन और मक्खी के जहर को मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे बता दिया, जरा गौर कीजिएगा। इसीलिए उसका सबूत दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं। मुझे अगर ये लोग बेचारे बता देते कि आपको संस्कृत भी बोलना है, हमारी अटैची में इसी कृष्णा लॉज में हमारे पास रखी हुई है, यहाँ पर डॉक्टर M.S. श्रीवास्तव की एक किताब हमारे पास, हमारे हिंदू पंडित की, वो हम लेकर आते और वहाँ पर हम बताते कि देखिए हमारे हिंदू भाइयों ने भी ड्राफ्ट किया है, वो किताब हमारी अटैची में है, अगर हवाला किसी हिंदू भाई को नोट करता वो आकर नोट कर लेगा। उसी को बताया है हमारे अथर्ववेद के 20वें अध्याय के अंदर, अदतेशां भश्यन्ति मनासि विष्टानि वे वासुदेव गराजति पुण्य गंधानि स्पर्शाम एशिशाय माम हे ऋषिष्टस्तरज दशस्तरज त्रियुणी शतान्य वर्तान्य। बड़ी अच्छी बात कही। इतकलोगत प्राय जरेषु खरगर्भि धर्मत्राणाय सत्वैन भगवानो दृश्यति विचरन्न शुना छोड़या हैना प्रतिमगुति निर्पलिंगच दोदस योनि कोटिशोनि हनिष्यति। पहला मंत्र, उसी के साथ मैंने जोड़ा है, अब तेषां भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेव गराजति पुण्य गंधानि स्पर्शाम एशिशाय मामहे ऋषिष्टशस्त्रराज त्रियुणी शतान्य वर्तान्य। ये अथर्ववेद का मंत्र है, ये वाला त्रियुणी शतान्य वर्तान्य। वो कल की वो अंतिम ऋषि धरती पर आएगा, उसको 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, नहीं 10 हार मालाएं दी जाएंगी, 10 मालाएं, 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, 300 घोड़े उसको दिए जाएंगे, और 10,000 गायों का मालिक होगा वो। हाय मेरे अनुयायियों, मेरे चेलों, मेरे मानने वालों, वेद
پہننے والا، 100 سونے کے سکے رکھنے والا، 300 گھوڑے رکھنے والا اور 10,000 گائے رکھنے والا رشی اس دنیا میں آ جائے تو وہ انتم رشی ہوگا. تم اس رشی پر ایمان لے آنا، تم اس رشی کو تسلیم کر لینا، تم اس رشی کے دارالملیچ دھرم میں سملت ہو جانا، اس کے دھرم میں شریک ہو جانا، شامل ہو جانا. آئیے ذرا میں یہ دیکھوں کہ 10 مالائیں پہننے والا کون تھا؟ 100 سونے کے سکے کس کے پاس تھے؟ 300 گھوڑے کس کے پاس تھے؟ 10,000 گائے کس کے پاس تھی؟ یہاں جو سونے کے سکے اور مالائیں بتائی جا رہی ہیں وہ اس کا واستوکتا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اتنا کسی کے پاس نہ تھا نہ رہے گا. بلکہ رشی اور منیوں کے بارے میں تو ہمارا اتھروید کیا کہتا ہے؟ آشرما شدما روحا دیودتے جگت پتی آسینا سادھت منم شڈیشوریا. رشی منی جتنے بھی آئیں گے وہ سادھوؤں کی طرح ہوں گے. سادھو کا مطلب سنیاس لینے والوں کی طرح. سنیاس لینے والے وہ نہیں جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، وہ بہت بڑے کمینے لوگ ہوتے ہیں. سن لیجیے، جو جنگل میں چلے جائیں اللہ 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 اور رام رام کی رٹ لگائیں، وہ سادھو سنیاس لینا ہے نہ اسلام میں ہے نہ ہندو دھرم کے اندر. اگر رام چندر جی سنیاس لیتے تو ان کی بیوی پتنی سیتا جی نہ ہوتی. راجہ دشرت نے اگر سنیاس لیا ہوتا تو ان کی 3 پتنیاں نہ ہوتی. یہ بات غلط ہے کہ سنیاس رام نے لیا ہے، بنواس کیا تھا وہ سنیاس نہیں. رام چندر جی کی پتنی تھی اور بنواس لینا یا سنیاس لینا یہ غلط ہے. آج بہت سے لوگ اپنے بچوں کو کھلانا پڑ رہا، بیوی کو کھلانا پڑ رہا، کمانے کی طاقت نہیں، کیا کیا بہروپیہ بن گئے. بہروپیہ سمجھتے ہو؟ موٹی دیکھا جہاں اونچی خوب قبر ہے بیٹھ گئے وہاں، کیا ہوگا؟ 11ویں کی بیگیں تو آئیں گی، محرم کے کھچڑے تو آئیں گی. اب حرام کے لقمے توڑنے لگے. کیا ہوا؟ بس کھا رہے ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روٹی روزی مل رہی ہے، کہیں جنگل میں چلے گئے، کیا ہوا؟ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا ولی ہوگا. کیا ہوا؟ قوم کے حرام کے لقمے توڑ رہا ہے، کما نہیں رہا ہے. یہاں اللہ کے نبی نے کتنی اچھی تعلیم دی. تم اپنی بیوی کے لیے کماؤ بھی، بچوں کے لیے کماؤ بھی، اور نماز کے وقت نماز بھی پڑھو. اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے جب تک تم کماتے ہو تب تک تم عبادت میں رہتے ہو. جتنی دیر تم کماؤ گے عبادت کا ثواب ملے گا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کو پیار سے لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں رکھتے ہو تو اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، پُنیہ دیتا ہے، کیونکہ تم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہو. اس پر بھی ثواب ہے. ان کمبختوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچو اور ان سے کہو کہ کبھی رکشہ چلا چلا کے پیٹ بھرو. یہ حرام کے لقمے نہ توڑو، قوم کی روزی روٹی پر مت پھولو، یہ غلط ہے. تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارا اتھروید، کیا کہہ رہا ہے؟ سادھو منم شٹیشور، وہ سادھوؤں کی طرح ہوں گے رشی منی. ظاہر بات ہے سادھوؤں کے پاس 10 مالائیں کہاں ہوں گی، 100 سونے کے سکے کہاں ہوں گے، 10,000 گائیں کہاں ہوں گی، 300 گھوڑے ان کے پاس کہاں سے آئیں گے. پتہ یہ چلا کہ یہاں جو بات کہی گئی وہ ایسے رشی اور منی کے بارے میں، اور یہاں سونے کے سکوں سے مراد وہ نہیں ہے یا مالاؤں سے مراد وہ نہیں ہے. اس کی میننگ غلط لی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی مالائیں جو ہوتی ہیں، مالا گلے میں پہنی جاتی ہے نا، اور گلے سے جب مالا پہن لیتے ہیں تو وہ سینے سے چپک جاتی ہے. ذرا سنیے گا. بیسواں کانٹ کیا کہا گیا؟ 100 یہ 10 مالائیں. مالا پہننے کے بعد انسان چونکہ سینے سے چپکی ہوتی ہے، پتہ یہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے 10 لوگ اتنے خلوص والے ہوں گے گویا کہ وہ نبی کے سینے سے چپکے ہوں گے. اللہ کے نبی کے وہ 10 ساتھی مراد ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت میں جانے کی خوشخبری دی تھی، پیراڈائز میں انٹر کرنے کی، انٹری کی پرمیشن دی تھی. کہا تھا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی. اس کے بعد 6 صحابہ کو آپ نے اور جنتی بتایا تھا. 10 صحابہ وہ چونکہ وہ ہر وقت آپ کے دل کے قریب تھے، جس طریقے سے مالا دل کے قریب ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ 10 صحابہ اتنے قریب تھے کہ آپ نے اسی دنیا میں ان کو پیراڈائز میں، ان کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دے دی تھی.
आइए जरा देखते हैं 100 सोने के सिक्के। आदमी आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी दौलत खर्च कर रहा है। हमारा बेटा MBBS में आ जाए, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया खर्च करता है। मेरा बेटा MBBS कर ले, रूस चला जाए, MBBS के बाद रसिया में जाकर MD की डिग्री फ्री में मिल रही है। हम अपने बेटे को हम रूस भेज दें, इंग्लैंड भेज दें, ऑक्सफोर्ड भेज दें। मेरे भाइयों, आज वो रुपया पैसा खर्च तालीम पे कर रहा है। मोहम्मद साहब के पास या अंतिम ऋषि अंतिम के पास, कल्कि के पास, अंतिम संदेष्टा के पास, कल्कि अवतार के पास, अंतिम महेश दूत के पास, अंतिम संदेष्टा के पास, लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर के पास 100 सोने के सिक्के होंगे। यानी सोने के सिक्के चूंकि तालीम पर खर्च होते हैं, इंसान की पढ़ाई लिखाई पर पैसा सबसे ज्यादा खर्च होता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खर्च होता है। तो ऐसे 100 लोग मुराद हैं जो तालीम और तरबियत में लगे हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा की तादाद भी 124-25 बताई जाती है, जो असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से मशहूर थे और जो बैठकर तालीम हासिल किया करते थे। लगभग यानी कहा जा रहा कि वो 100 ही होंगे, नहीं, लगभग 100 होंगे। 124 लगभग। उसके पास 300 घोड़े होंगे। घोड़ों को आदमी क्यों रखता है, इसका मतलब क्या हुआ? घोड़े आदमी क्यों रखता है, इसका मतलब आपको मालूम है? घोड़े आदमी इसीलिए रखता है कि उस पर बैठकर, पहले जमाने में इसलिए रखे जाते थे कि उस पर बैठकर हम मैदान जंग में कूद जाएं। घोड़ों से मुराद घुड़सवार। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घुड़सवार थे पहली जंग के अंदर, जंग बदर के अंदर? 313। उसके पास 300 घोड़े होंगे लगभग। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 300 घुड़सवार थे जो युद्ध में काम आए। 300 घोड़ों से मुराद यही मतलब है। और 10,000 गाय। गाय चूंकि गाय क्यों कहा गया? कहते नहीं यार वो आदमी, अरे मत पूछो यार, वो तो बहुत सीधा है, बस वो तो समझो अल्लाह की गाय है। कभी आपने सुना होगा? अरे वो तो बिल्कुल गाय की तरह सीधा है। गाय, कोई गाय बहुत खतरनाक भी होती है, ये मत कहिए, आपको दौड़ा देगी, लेकिन अक्सर गाय सीधी होती है। और गाय को सज्जनों से और सीधेपन से ताबीर की गई है। और गाय के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि अगर आप उसको पालें तो वो आपकी होगी, दूसरा उसको ले जाए तो वो उसकी वफादार बन जाएगी, तीसरा उसको ले जाए तो वो उससे भी अपना दूध दुआ लेगी। मेरे भाइयों, वो बहुत सीधे, बल्कि जिस तरीके से उनको चलाया जाए वो चल जाएंगे। ये मुराद है 10,000 गायों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा मुराद हैं जो फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी के साथ थे। इतने सीधे, जैसा नबी ने कह दिया वैसा कर दिया। उमर फारूक ने जरूर टेढ़ी नजर करके कहा था, अल्लाह के नबी आज मक्का हमारे हाथ में आ गया, आज ऑर्डर दो इन काफिरों की गर्दनें उड़ा दो, इन्होंने बहुत सताया है, आज तो ये हमारे हाथ में है मक्का। आपने कहा नहीं, ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम, आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, अंतुम मुतलका, जाओ तुम आजाद हो। जब अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया कि सबको आजाद कर लो, सबको आजाद कर दिया गया, सब मान गए। ये 10,000 की तादाद थी। और गौर करिए आप, एक ही मंदिर में 10 माला, एक ही मंदिर में 100 सोने के सिक्के, और उसी मंदिर में 300 घोड़े, और उसी मंदिर में 10,000 गायें, और ये पूरी की पूरी सादिक आ रही है, सत्य उतर रही है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वरना हमारे कोई हिंदू भाई, हिंदू पंडित जी यहाँ मौजूद हो तो वो हमको बताएं कि उनके यहाँ 300 घोड़े कौन रखता था, वो बताएं कि 10,000 गायें उनके यहाँ कौन रखता था, वो हमको बताएं कि वो 100 सोने के सिक्के किसके पास थे, वो हमको बताएं कि 10 मालाएं किसके पास थी। आज तक कोई व्याख्या नहीं कर सकता, कोई उसका खुलासा नहीं कर सकता। विचरन्ना शुना छोड़िया है ना प्रतिमा गुत्ती तिर पड़ेंगे छुटो मसीरू निकोटी शोनी हनिशिया भी अश्वमाशिक मारू हादे ओ दत्त जगत पत्नी। कल्कि पुराण वेदों की व्याख्या है, स्कंद 12 मंत्र 6 श्लोक नंबर, स्कंद 12 श्लोक अध्याय, स्कंद 12 मंत्र नंबर 6 और श्लोक नंबर 14। हवाला मेरे टेची में अभी भी बंद है, देख लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। बड़ी अच्छी बात कही, विचरना सुना छोड़े। कैसा होगा वो जो अंत में आएगा, आखिरी रसूल,
ابھی اس کا نام بتاؤں گا میں. کیسا ہوگا؟ اتنا خوبصورت اتنا سندر کہ تمہارے وچاروں میں آئے گا ہی نہیں. وچرن نہ سنا، اس کی خوبصورتی اس کے سندرتا کو کوئی وچار پیوست نہیں کر سکتا. اتنا خوبصورت، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی، نگاہیں چھپ جائیں گی. اتنا روب، اتنا دبدبا ہوگا اس کے چہرے. ہمارے ہندو بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے برا نہ مانو، ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا آپ کے یہاں خوبصورت ہے کون؟ آپ بتائیے. بچرن نہ سنا ایسا تو بتاؤ جس کو جو بہت زیادہ سندر ہو. ہنومان جی ہیں، ان کے پیچھے پونچھ لگا دی، چہرہ دیکھو ایسے بھلا دیا. کوئی کسی کو لے لو تو اس کے 10 سر بنا دیے، کسی کے 10 ہاتھ بنا دیے. سندر ہے کون آپ کی؟ ویچرن نہ سنا چھوڑیا ہے نہ پرتی مگوتی دن پڑیں گے تو دسیوں نکوٹی شوری ہریش. اتنا سندر ہوگا وہ کہ تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر ڈال لو. اگر تم مان سکتے ہو تو مانو، کیونکہ اس کا نام ابھی میں بہت جلد بتاؤں گا. اس سندر ویکتی کا نام کیا ہوگا؟ ہماری حدیث نہیں، تمہاری کتاب اس کا نام بتائے گی. حوالہ نہ دکھاؤ، نندی کٹکور کے چوراہے پر لے جا کر قتل کر دینا. حوالہ آج میری ڈیچی میں بھی موجود ہے اور پنڈت بھی والا تمہارا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ آج تم نہیں آؤ گے میرے پاس. بحث کرنا ہوگی تو کل کرو گے، کہو گے الٹا سیدھا بول کے چلا گیا، جبکہ کل بیادوری نہ ہوں. سوچو میرے بھائیوں، میں تم کو آج بلا رہا ہوں، آ جاؤ اپنے پنڈت جی کی کتاب دیکھ لو، اس میں نام محمد بھی دیکھ لو، منتروں کو بھی نوٹ کر لو. جاؤ کتاب کھول کر دیکھ لو، اگر وہ نام مل جائے تو مان لو، نہ ملے تو جو سزا دینا چاہو مجھے دے دو. ہم تمہیں اپنے قرآن کی دعوت دے کر اپنی طرف نہیں بلاتے ہیں. تمہارے پنڈت جی اپنی گیتا پڑھ کے مجھے اپنی طرف بلاتے ہیں، اور ہم تمہیں تمہاری رامائن، تمہاری گیتا، تمہارے وید پڑھ کے اپنی طرف بلاتے ہیں. اس لیے کہ تمہارے وید بھی ہماری سچائی کا گواہی دے رہے ہیں، ہماری حقانیت کا ثبوت دے رہے ہیں. اور جس کی جو غذا ہو اس کو وہی نہ کھلانا چاہیے. اب گھوڑے کو گوشت کھلاؤ کھا لے گا، کیوں؟ اس کی روزی وہ نہیں ہے، اس کی غذا وہ نہیں ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہے گا یار کیا پڑھ رہا لا 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 لا، ہماری سمجھ میں تو آئی نہیں رہا ہے. جو اذان آپ کے یہاں ہے، آپ کے ہم مسلمانوں کے، وہ اذان آپ کے یہاں پر بھی موجود ہے. دیکھو اللوپنشد کے اندر، اللوپنشد وہ اذان آپ کے یہاں پر بھی ہے. اسم اللہ مل اللہ الا اللہ مترا ورو الا اللہ مل اللہ، اسم اللہ مل اللہ الا اللہ مل اللہ مترا ورو الا اللہ. یہ کیا ہے؟ اسم اللہ مل اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اللہ اکبر سے محمد، اللہ اکبر سے محمد، اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اللہ اکبر سے اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہی مطلب یہاں پر بھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اور ترجمہ بھی پنڈت جی کا ہے. وید پرکاش اپادھیائے نے بھی یہی ارتھ یہی میننگ کی ہے، اور یہی پنڈت جی ہمارے آپ کے ایم ایس سریواستو نے کیا ہے، جو ہماری کتاب میں آج بھی موجود ہے، ہماری اٹیچی میں رکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ اکبر سے اللہ سب سے بڑا، محمد محمد اس کے رسول ہے، محمد رسول ہے، نام بھی بتا دیا محمد رسول ہے. لیکن سوال یہ کہ اس کے باوجود ایم ایس سریواستو جی بھی ایمان نہیں لائے بیچارے، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. اب مہاتما گاندھی کہتے تھے قرآن کے قانون کو نافذ کر دو، ہندوستان میں خون بند ہو جائے گا. تو خود قرآن کو نہیں مانے تو اس میں اب کیا کیا جائے؟ وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انہوں نے ایک کام کیا ہے جو ایک شبھ کام ہے، اچھا کام ہے. کم سے کم ہندو اور مسلمانوں کو دونوں کو ملانے کی بات تو کی ہے انہوں نے. کتاب میں حقانیت تو ثابت کی ہے، سچائی تو بتائی ہے انہوں نے. جیسے ہمارے ایک بریلوی بھائی ہیں مولوی صاحب، انہوں نے بھی ایک حقیقت بتلا دی ہے. انہوں نے کہا سب کا حوصلے بازی ہے. میں نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ کیسا انصاف ہے کہ جہاں میلاد پڑھا جائے کھڑے ہو جاؤ
अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, खड़े हो गए साहब, अल्लाह के नबी आ गए। मैं नंदी कुटकूर में मिलाद पढ़ने खड़ा हो जाऊं, अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक आदमी हैदराबाद में मिलाद पढ़ रहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा नबी हैदराबाद और नंदी कुटकूर के बीच में क्या करे? वहां हैदराबाद वाले कह रहे हैं यहाँ जाओ, और यहाँ नंदी कुटकूर वाले कह रहे हैं कि यहाँ जाओ। हमसे सवाल करते हो कि दो फरिश्ते कैसे सारी दुनिया की कब्रों में चले जाएंगे? मुझे बताओ, एक ही नबी हैदराबाद वाले भी बुलाते हैं और नंदी कुटकूर वाले भी बुला रहे हैं, बताओ मेरा नबी कहाँ जाएगा? मेरा नबी करनौल में खड़ा है बेचारा, या अल्लाह मैं यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं? यहाँ भी चीखे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और यहाँ भी पुकार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आदोनी वाले भी चीख रहे हैं, हैदराबाद वाले भी, और मेरा नबी करनौल के बीच में क्या करे? अल्लाह हैदराबाद में जाऊं या मैं आदोनी जाऊं, कहाँ जाऊं? हैदराबाद वालों ने कहा नहीं नहीं मेरे यहाँ आना है। उन्होंने हाथ पकड़ा, या आदोनी वालों ने हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा तूने हाथ पकड़ा, वो पैरों में लटक गए, तो ये भी पैरों में लटक गए। मेरे भाइयों, नतीजा ये हुआ कि मेरा नबी ना हैदराबाद पहुंचा ना आदोनी पहुंच पाया, उसको छीना झपटी में लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर डाला। और अगर टुकड़े टुकड़े न किया होता तो किसी को नबी का न बाल मिलता, न चोगा मिलता, न पगड़ी मिलती, न छड़ी मिलती। ये छीना झपटी का ऐसा नतीजा और ऐसा रिजल्ट निकला कि छीना झपटी में कोई नबी की पगड़ी ले गया, कोई नबी का पैजामा ले गया, कोई नबी का जुब्बा ले गया, कोई नबी की चप्पल और जूता ले गया, कोई नबी का कदम मुबारक ले गया, और कोई नबी का मुंह मुबारक ले गया। वो कहता मेरे यहाँ नबी का बाल है। हाँ क्यों? करनौल में थे, छीना झपटी में नोच के आ गया। क्या कर बोलो? तो अगर छीना ना होता तो नबी को का बाल तुम्हें न मिलता, नबी की छड़ी तुम्हें न मिलती। ये सारी चीजें जहां मेरा नबी पैदा हुआ सऊदिया, वो उनको न मिली, तुम्हें कहां से मिल गई? अजमेर में गया, कहने लगा मौलवी साहब ये तुमने देखा है नबी का बाल था, 5 रुपए दो। हमने कहा क्यों? कहा तबर्रुक है। हमने कहा इस बाल से नहीं मिला, मुझसे ले रहा है, वहां भी लग रहा है 24 नंबर है क्या? हमने कहा 5 नहीं 500 दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहने लगा क्या? मैंने कहा जरा माचिस की तीली से जला के देखता हूं, जल गया तो नबी का नहीं, ना चला तो नबी का 500 रुपए दूंगा। क्या बात कर रहा है? हमने कहा 1400 साल से आज तक इस बाल का कुछ नहीं बिगड़ा। मैदान करबला जैसी जंगें हुई, तूफान आया, आंधी आई, लेकिन ये तेरे पास वो भी धड़ मुद्दे बेदाड़ी बेमूछों वाले आदमी, तेरे पास ये बाल कहां से आ गया? मैं ज़ोहर पढ़ के आता हूं, तू ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ा, तेरे पास कहां से आ गया? कहने लगा है तो नबी का, लेकिन तुम्हारे पहचानने का तरीका गलत है। हमने कहा क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला था, तो आग, नमरूद की आग इब्राहिम का बाल ना जला सकी, एक रोंगटा भी ना जला सकी। जब इब्राहिम का बाल नमरूद की आग से बच सकता है, तो मेरे नबी का बाल क्यों नहीं बच सकता? कहने लगा ये दलीलें वहाबी लोग देते, जा बच्चा जा जा जा, तुझसे पैसा नहीं दूंगा, चला मेरी रोजी रोटी पर लात मांगा। ये छीना झपटी यहाँ पर भी हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी खूबसूरती का जिक्र किया, विचरन न छूना, छोड़े आईना पति मगुति निर्पलिंग छिदे दसमन कोटि शोनियानी श्वती। इतना सुंदर होगा कि वो विचारों में नहीं आएगा। अल्लाह की कसम, मेरे नबी इतने खूबसूरत थे कि हजरत हसन इब्ने साबित से किसी ने पूछा, अय हसन, नबी बैठे क्या कहते हैं इनके बारे में? हजरत हसन क्या जवाब देते हैं? व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद